ابھی کا منہ تکنے لگی بانوئے صغرا کے لیے رونے لگی زینب کلثوم، بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مظلوم، پردہ رہا کیا اب تمہیں خود ہو گیا معلوم، ارے تم چھوٹتی ہو اس لیے سب روتے ہیں صغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغرا، ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغرا، یہ بات نہ ہوئے کہ جو بے چین ہے مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہے گا علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دوتر، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، جب قصد کیا شاہ نے صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، وعظم في أركانه وجل في شانه، وأحاط بكل شيء بقدرته وبرهانه، محمودا لا يزال مجيدا لم يزل امین لا یزول، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال ابو عبد الله الحسين علیہ السلام الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، موسم کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے، ماہ رمضان کی بہار ہے، قرآن کی بہار سورہ رحمان، ماہ رمضان کی بہار قرآن، اور موسم ادا کی بہار ذکر امام حسین۔ یوں تو ہم صالحہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں رہتی ہے، لیکن ماہ محرم میں یہ محبت کا جوالا مکھی شروع ہوتا ہے۔ ہر امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین کا ہر چاہنے والا اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ من بکا او ابکا او تباکا، من بکا او ابکا او تباکا فوجبت لہ الجنہ۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، رونا، رلانا اور رونے جیسا منہ بنانا۔ ان تینوں میں معصوم نے کہا کہ جنت واجب ہے۔ لیکن معصوم کا فرمان ہے، اور ائمہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ رسول کا کلام ہوتا ہے۔
یوں کہا ہے کہ ائمہ وہی کہتے ہیں جو رسول کہا کرتے ہیں، اور رسول وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ پانچویں امام کا فرمان ہے کہ حدیث و آبائی، تو حدیث و آبائی حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم جو کہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب سامنے والے کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک قطرے کے بنیاد پر کیسے سامنے والے کو جنت ملی جا رہی ہے۔ اچھا، معصوم کا فرمان وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن سے نہیں ٹکراتا ہے۔ معصوم وہی کہے گا جو قرآن کہے گا، اور قرآن بھی وہی کہتا ہے جو معصومین نے کہا ہے۔ دونوں الگ تو نہیں ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں قرآن اسلامی تو قرآن ناطق بھی۔ دیکھیں آج کا جو ٹاپک میں نے انشاءاللہ 10 دن تک چلتا رہے گا یہ، لیکن میں صاحب خانہ سے اور سامعین کرام سے بھی بستہ معذرت چاہوں گا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو میں بہت شارٹ پیریڈ میں جو موٹی موٹی باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں انشاءاللہ بھی تفصیلی گفتگو کل سے شروع ہو اسی عنوان کے تحت، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہى عنہ، کہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو معصوم کا فرمان کبھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا، اور قرآن کا فرمان کبھی معصوم کی حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جو کہا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں۔ جو یہ دکھائیں گے وہ وہی کہے گا، جو وہ کہے گا وہ یہی دکھائے گا۔ دونوں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ من طغا، کہ جس نے سرکشی کی، جس نے گستاخی کی، جس نے خداوند عالم کی بات نہیں مانی، جس نے خداوند عالم کی بتائی باتوں پہ عمل نہیں کیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، جس نے بات نہیں مانی، سرکشی کی، تو بیانی کی، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائی ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ کسی واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، محرمات کو انجام دیتے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ایک آنسو آپ نے بہایا اور اس کے بعد آپ کی جنت مل گئی۔ یہی تو ہے نا۔ اب یہ دیکھیں ٹکراؤ، ہماری باتوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے ہم کل کوئی مجلس پڑھیں اور آج اس مجلس کے برخلاف پڑھ دیں، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہماری بات میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ مولانا کل تو آپ نے یہ پڑھا تھا اور آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن معصوم جو کہے گا وہ قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک معیار دے دیا کہ جنت ملنے کا معیار کیا ہے اور جہنم ملنے کا معیار کیا ہے۔ جہنم ملنے کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی سرکشی کی، جس نے بھی مخالفت کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من عرف مقام ربہ، کہ جس نے خداوند عالم کے مقام کو پہچان لیا، فإن الجنۃ ہی مأویٰ، کہ جس نے خداوند عالم کے مقام کو پہچان لیا، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ قرآن مجید نے دو معیار، دو فارمولے، دو کلیہ ہم کو دے دیا کہ جنت ملنے کا فارمولہ یہ ہے، جہنم ملنے کا فارمولہ یہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ من بکا اوبکا و تباکا فوجبت لہ الجنہ، کہ جس نے رویا یا رلایا یا روئے جیسی صورت بنائی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ ظاہراً ایک قطرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ایک قطرے کے پیچھے جذبات کا جو سمندر ہے وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا۔ قطرے کے پیچھے جو جذباتوں کا سمندر ہے، لیکن جو بھی چیز ہے کائنات میں، جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، دو چیزیں چلتی ہیں، ایک عقل اور دوسری جذبات۔ ایک عقل، عزاداری میں، ہمارے یہاں عزاداری میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جو جذبات پہ عمل کرتی ہیں، جذبات پہ عمل کرنا ان کا نقص نہیں، ان کا کمال ہے۔ عورتوں کا جذبات پہ عمل کرنا یہ نقص نہیں، یہ کمال ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب رات میں بچہ روئے تو اپنی نیند کو خراب نہیں کرو، لیکن جذبات مادری یہ کہتی ہے کہ بچہ جب رو رہا ہے تو اس کو اڑ کر چپ کراؤ۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے تو سو جاؤ، لیکن جذبات مادری یہ کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے کہ جذبات مادری میں بچہ جب بھوکا اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو عقل اور جذبات دو چیزیں ہوتی ہیں، عقل الگ چیز ہے، جذبات ایک الگ چیز ہے، تو لہذا جذبات جو ہے وہ نقص نہیں ہے، کمال ہیں۔ لیکن اگر عقل کے مرحلے کے بعد آئے، پہلے عقل کو رکھا گیا،
پھر جذبات کو رکھا گیا. میں اور آسان مثال اپنے بھائیوں کے لیے کہ ہم میرے بھائی ادھر بھائی ابھی بائک سے آئے ہیں. بائک میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک انجن اور دوسرا فیول. ایک انجن اور دوسرا فیول. ہمارے پاس بوتلوں میں فیول بھرا ہے لیکن انجن نہیں ہے, کسی کام کا نہیں. ہمارے پاس انجن ہے لیکن ٹینک میں فیول نہیں ہے تو بھی بائک کسی کام کی نہیں. لہذا ہم نے انجن کو نام دیا عقل کا اور فیول کو نام دیا جذبات کا. لہذا اگر بائک چلانی ہے یا کار چلانا ہے تو اس میں جذبات نامی فیول بھرنا ہوگا, تبھی آپ کی بائک اور کار چلے گی. عزاداری بھی ہماری جو عقائد ہیں وہ عقل کی بنیاد پر ہے. توحید عقل کی بنیاد پر ہے, نبوت عقل کی بنیاد پر ہے, امامت عقل کی بنیاد پر ہے, قیامت عقل کی بنیاد پر ہے. لیکن یہ عزاداری ہے جو جذبات کی بنیاد پر. عزاداری توحید کو ہی پہچانواتی ہے, امامت کو ہی پہچانواتی ہے, نبوت کو ہی پہچانواتی ہے, قیامت کو ہی پہچانواتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہے. عقل ہمارے عقائد عقل کی بنیاد پر ہیں. ہم نے کسی سے جذبات میں عقائد نہیں لیے ہیں, ہم نے احساسات کی بنیاد پر عقائد نہیں لیے ہیں. عقائد ہماری عقل کی بنیاد پر ہیں. لیکن یہ عزاداری ہماری جذبات ہے. یہ جذبات میں ہی جو آنسو نکلتے ہیں اس کی ویلیو ہے. اس جذباتی آنسو, کیونکہ یہ جذبات امام حسین کی محبت میں, آنسو امام حسین کی محبت میں نکل رہے ہیں. تو آپ کے سامنے عرض کرا کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں یہ صاحب مولانا صاحب آپ نے تو بالکل ایک دم انتہا کر دی کہ ابھی تک آپ جو ہے بتاتے تھے کہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں. اب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو امام حسین کے اوپر رویا ہے, رلایا ہے, روئے جیسی صورت بنائی, اس کے اوپر جنت واجب. اسلام میں اور خاص طور سے فقہ جعفریہ میں, یا یوں کہوں صرف فقہ جعفریہ میں, کیونکہ فقہ جعفریہ ہی مذہب حق کا ہے اور جس نے امام حق سے اپنی تعلیمات لی ہیں, صرف امام حقہ سے ہی اپنی تعلیمات لی ہیں. جا بجا اسلام نے ہمیں آفر دیے. اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر. رسول کا فرمان کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ایک مرتبہ ہمارا اس کے لیے جنت واجب. رسول کہہ رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ, من قال اللہ اکبر فوجبت لہ الجنہ, من قال سبحان اللہ ورثت لہ الشجرہ فی الجنہ, من قال الحمدللہ ورثت لہ الشجرہ فی الجنہ. کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب, جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے جنت واجب, جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب, جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ جو ہے وہ لگا دیا گیا, جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اذان میں اللہ اکبر کہا, ایک جنت آپ کو مل گئی, دوبارہ اللہ اکبر کہا پھر جنت مل گئی, دوبارہ اللہ اکبر کہا پھر جنت مل گئی, آخر میں لا الہ الا اللہ کہا پھر جنت مل گئی. ہمیں 2 بار مل رہی, ہمارے بھائیوں کو 1 بار مل رہی ہے, کیونکہ وہ آخری میں لا الہ الا اللہ 1 بار کہتے ہیں. اذان ہو گئی, اقامت کہی, نماز پڑھنے کے کھڑے ہوئے, پھر اللہ اکبر کہا, پھر جنت مل گئی, پھر حمد کرا, پھر جنت مل گئی. اچھا جنت ملنے کے باوجود آخر میں جو ہدیہ جناب سیدہ ہے پوری 100 کی 100 مرتبہ جنت آپ کو مل گئی, یہ جنت مل رہی ہے. لیکن کسی چیز کا ملنا اتنا آسان ہے, لیکن چیز کے ملنے کو اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہے. چیز کا ملنا آسان ہے, چیز کو ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن چیز کو ملنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے. میں آپ کے سامنے مثال عرض کروں کہ آپ جو ہے وہ صحرا میں ہیں, گرمی کا موسم چل رہا ہے, آپ نے ایک برتن میں, ایک بھگونے میں, ایک واٹر کولر میں پانی بھر دیا, واٹر کولر میں پانی بھر دیا, اور واٹر کولر میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس واٹر کولر میں چھید ہے, واٹر کولر میں چھید ہے. اب آپ نے پانی بھر کے آپ ایڈ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پانی رکھا ہوا ہے. اب آپ پانی کی قیمت کا انکار کریں کہ پانی کی کیا ویلیو ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پتا ہے کہ پانی بھرا رکھا ہوا ہے, سامنے والے کو آپ
गुरु मंत्र दे रहे हैं कि पानी की कोई वैल्यू नहीं है, पानी क्या चीज होती है, लेकिन वो आपके पास, लेकिन पानी में वाटर कूलर में छेद था, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। अब आपने पानी पीने के लिए जैसे ही वाटर कूलर खोला, देखा इसमें पानी नहीं है। रसूल खुदा से किसी ने कहा कि या रसूल खुदा, आपने कहा कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वजबत लहुल जन्नह, मन काला सुभान अल्लाह वजबत लहु शजरा फिल जन्नह, मन काला अल्हम्दुलिल्लाह वजबत लहु फिल जन्नह, कि आपने इतनी मरतबा कहा है कि बाग नहीं पूरा जंगल तैयार हो गया है। रसूल खुदा ने कहा कि जंगल की इतनी तुम परवाह ना करो, जंगल में उस चिंगारी की परवाह करो कि जिस चिंगारी से तुम्हारा जंगल जल चिंगारी की परवाह। बाग में आग जब लगती है तो वो आसानी से बुझाई जा सकती है। जंगल में भी कैलिफोर्निया में लगी थी ना, कितने दिन लगे थे बुझाने में। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ा जा रहा है, पूरी पावर लगा दी, पूरी फैसिलिटी लगी, लेकिन आग नहीं बुझी। लिहाजा जंगल तैयार करो, बिल्कुल तैयार करो, आग तैयार करो, लेकिन उस चिंगारी की परवाह करो। तो ये हदीस बेअमली की तरफ लेकर नहीं जा रही है, ये हदीस मारिफत की बुनियाद पर है। हर इंसान हर गहरे के आंखों से निकला हुआ आंसू वो उसको जन्नत की तरफ लेकर नहीं जाएगा। मारिफत की बुनियाद पर जो आंसू निकल रहा है वो आंसू आपको जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। हदीस अमल की तरफ लेकर जा रही है, बेअमली की तरफ दावा नहीं कर रही है। इमाम हुसैन ने भी जो हमसे कहा कि अगर तुम मेरे लिए आओ, अच्छा हमें जहन्नम कैसे मिल सकती है भाई, हमने आप इस किया कि अज़ादारी जो है वो जज्बात का नाम है। अज़ादारी यानी इमाम हुसैन के साथ यकजहती, अज़ादारी यानी इमाम हुसैन के साथ यकजहती। जहां इमाम हुसैन जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। इमाम हुसैन की यकजहती का मतलब ये है कि इन्नी सिल्मुल लिमन सालमकुम व हर्बुल लिमन हारबकुम व अदुव्वुल लिमन आदाकुम मुहिब्बुल लिमन अहब्बकुम। यकजहती का मतलब ये है कि ए इमाम, जिससे आपकी सिल्म है, जिससे आपकी सुलह है, उसके साथ हमारी सुलह है, जिससे आपकी दुश्मनी है उससे हमारी दुश्मनी है। अब जब इमाम हुसैन हमारे सरदार हैं, जवानान जन्नत के सरदार हैं, जब सरदार जन्नत में जाएगा तो उसके पीछे चलने वाले वो जहन्नम में नहीं जा सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले किया आपने। मुझे पढ़ना बहुत कुछ था तैयारी के साथ, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता भाई, मुझे कहीं सलात पढ़ना इंशाअल्लाह। कल से इसी मौजू को आगे बढ़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह जो भी सीखा है मतलब रिवायत से वो आपके सामने बयान किया जाएगा। इमाम हुसैन ने खुल्ला ये कह दिया कि अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिही व अन्नल बातिल ला युनहा अन्हु, कि हक पर अमल नहीं किया जा रहा है और बातिल से नहीं रोका जा रहा है। इन्हीं अहादीस और इन्हीं बयानात की बुनियाद पर ही तो इमाम हुसैन को दरबार में बुलाया गया था बैत लेने के लिए कि आप हुकूमत के खिलाफ कुछ ना बोले। हुकूमत के खिलाफ आप देखें कि हालात ऐसे बन रहे कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसकी जबान, उसकी आवाज़ को रोक दिया जाता, दबा दिया जाता है। इमाम हुसैन ने भी इंशाअल्लाह आगे पढ़ूंगा मैं कि हुकूमत की क्या है मेरे इस्लाम में। लोग कहते हैं और मौरखे बनी उमैया कहते हैं कि दो शहजादों की जंग थी, इमाम हुसैन ने हुकूमत के लिए क़याम किया था। हुकूमत बुरी चीज़ नहीं है अगर वो हुकूमत हासिल कर की जा रही है अदल को कायम करने के लिए। हुकूमत बुरी चीज़ नहीं है, आप बरसरे इक़्तिदार हैं बिल्कुल होइए, लेकिन अगर आप अदल के लिए जा रहे हैं बरसरे इक़्तिदार तो आपका जाना अच्छा है। और आइम्मा इस्लाम ने कहा भी है कि हुकूमत हासिल करो, ओहदा हासिल करो, ताकि तुम हमारे चाहने वालों की मदद कर सको। इमाम हुसैन को बैत के लिए बुलाया गया। इसकी बैत के लिए फासिक व फाजिर की बैत की। इमाम ने जवाब दिया कि ये बैत की बातें जो है रात के सन्नाटे नहीं होती, तस्बा व नस्बा, सुबह हो भी तुम भी सुबह देखोगे, हम भी सुबह देखेंगे, तंजुर व नंजुर, तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे, अय्युना अहक्कु बिल खिलाफा, कि हमें और तुम में ज्यादा हक कौन रखता है खिलाफत का। हाँ अजीजों, ये आज एक मुहर्रम हमारे सामने से
चांद लोगों ने देखा माह मुहर्रम का, हमारे ज़माने के इमाम ने भी चांद का। आप सोचें कि जब हमारी आंखें इस माह मुहर्रम के चांद को देखती हैं, नम हो जाती हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब हमारा इमाम इस चांद को देखता होगा तो उसकी क्या कहना है। में आपने बात सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारा इमाम खून के आंसू होगा। जब ये चांद इमाम ने देखा होगा तो ये चांद नहीं है, ये अली अकबर के सीने में बरछी लगने का ऐलान है। जब ये चांद देखा होगा तो ये मुहर्रम का चांद नहीं है, अब्बास के बाजू कटने का ऐलान है। जब ये चांद देखा होगा तो ये चांद नहीं है, ज़ैनब की असीरी का ऐलान है। ये चांद देखा होगा तो ये चांद नहीं है, ये जमीन इमाम हुसैन जैसी हुज्जत से खाली होने के लिए तैयार हो गई है। हाँ अज़ीज़ों, इमाम हुसैन ने सामान सफर बांध लिया है, एक एक बीवी को तैयार किया जा रहा है। मैं सारी तफसीलात छोड़ते हुए आपके सामने मसाइल बयान कर रहा हूँ। हाँ, सामान सफर बांध लिया गया, एक एक बीवी तैयार हो रही है। मौला अब्बास सामान सफर को तैयार कर रहे हैं, काफिले को तैयार कर रहे हैं, एक एक बीवी सवार हो रही है। महल्ला बनी हाशिम जो अभी तक पुरनूर था, महल्ला बनी हाशिम जिसमें रौनक पाई जा रही है, हाँ ये काफिला निकलने के बाद ये महल्ला बनी हाशिम वीरान हो जाएगा। ये महल्ला बनी हाशिम जो अभी अब्बास से भरा हुआ है, अली अकबर से भरा हुआ है, और मोहम्मद से भरा हुआ है, ये काफिला गुजरने के बाद इस महल्ले में खुद फातिमा सुगरा नामी एक बीमार रह जाएगी जो अपने आप को अकेला महसूस करेगी, जो अली अकबर की राह देखेगी, जो कासिम की राह देखेगी। हाँ अजीजों, मैं आपके सामने वो मसाइल बयान करूं कि हाँ अजीजों, जो काफिला तैयार हो रहा है, एक एक बीवी सवार हो रही है, लेकिन तमाम बीवियां जो सवार हो गई तो एक मर्तबा ऐलान हुआ कि ऐ लोगों अपनी निगाहों को झुका लो। हाँ, अब्बास खड़े हो गए, अली अकबर खड़े हो गए, कासिम खड़े हो गए, इमाम हुसैन खड़े हो गए। इस बीवी की हिजाब के लिए, ये बीवी कौन है? ये शहजादी ज़ैनब है, ये मदीने की रुखसती है। कि अब्बास भी मौजूद है, अली अकबर भी मौजूद है। अब्बास ने अपनी शहजादी को सवार किया, एक करबला की रुखसती कि शहजादी ज़ैनब 11 मुहर्रम मुराद करो। ए भैया अब्बास अपनी शहजादी को सवार करने नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और निगारा तुझे इस बात का वास्ता परेशान हालत को परेशानी को दूर कर। और निगारा जो मकरूज हैं उनके कर्ज को गैब से अदा फरमाना। और निगारा जो बीमार हैं, बीमार करबला से उन्हें शफा आजिला और कामिला अता फरमा। और निगारा जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा। निगारा इमाम ज़माना के दौर में ताक़ीर अता फरमा, उनका ज़ुहूर उन्होंने उनका आवान साल शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मा तक़ब्बल सही। जब चांद मुहर्रम का सुहरा को देखा होगा, जब चांद मुहर्रम का सुहरा को देखा होगा, जब चांद मुहर्रम का सुगरा को दिखा होगा, जब चांद मुहर्रम का सुगरा को दिखा होगा। उस वक्त मदीने में कोहराम बपा होगा, जब चांद मुहर्रम का सुगरा को दिखा होगा, जब चांद
کچھ سال تو جی لیتی، معلوم نہ تھا مجھ کو اصغر بھی جدا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، کس طرح اسے دیکھوں میں کرب و بلا جا کر، کس طرح اسے دیکھوں میں کرب و بلا جا کر، کس طرح اسے دیکھوں میں کرب و بلا جا کر، میں کرب و بلا جا کر، جھولے سے اتر کر وہ اب چلنے لگا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، بس خیر سے لوٹ آئے سب چھوٹے بڑے میرے، بس خیر سے لوٹ آئے سب چھوٹے بڑے میرے، بس خیر سے لوٹ آئے سب چھوٹے بڑے میرے، سب چھوٹے بڑے میرے، پردیس میں ان سب نے کیا کیا نہ سہا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، اکبر تیرے وعدے پر میں آج بھی زندہ ہوں، اکبر تیرے وعدے پر میں آج بھی زندہ ہوں، اکبر تیرے وعدے پر میں آج بھی زندہ ہوں، میں آج بھی زندہ ہوں، سوچا بھی نہیں تم نے بھیا میرا کیا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا، شادی میں بلا لینا مجھ کو بھی اے شہزادے، شادی میں بلا لینا مجھ کو اے شہزادے، شادی میں بلا لینا مجھ کو بھی اے شہزادے، مجھ کو بھی اے شہزادے، بھیا تیرے ماتھے پر جب سہرا سجا ہوگا، جب چاند محرم کا صغریٰ کو دکھا ہوگا،
جب میرا یہ آنگن بھی خوشیوں سے بھرا ہوگا، جب چاند محرم کا سغرا کو دیکھا ہوگا، جب چاند محرم کا سغرا کو دیکھا ہوگا، اے مجتبی لکھ کر کے سغرا کی سنانی کو، اے مجتبی لکھ کر کے سغرا کی سنانی کو، اے مجتبی لکھ کر کے سغرا کی سنانی کو، سغرا کی سنانی کو، تیرا بھی تو سینے میں دل ٹوٹ گیا ہوگا، جب چاند محرم کا سغرا کو دیکھا ہوگا، جب چاند محرم کا سغرا کو دیکھا ہوگا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔